بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ آج ہم نے دو چیزوں کے حوالے سے پڑھنا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی خیال اور مشکل الفاظ کے معنی۔ ان چیزوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صنف کے متعلق بتاتا ہوں۔ نعت کہتے کسے ہیں؟ نعت ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے اندر اشعار بیان کیے گئے ہوں، اسے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات اور اس میں جو موجود ہے انسانیت، اس پہ بے شمار احسانات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سچائی کا پیغام دیا، دنیا کیسے سنورتی ہے، آخرت کیسے بہتر ہوتی ہے، یہ چیزیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتائی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو خاص مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو نعت کے شروع میں دیے گئے ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ عقبہ، آخرت کی زندگی، بزم جہاں، دنیا کی محفل، شمع ہدایت، رہنمائی کی شمع، غافل، سویا ہوا، توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الفاظ کے معنی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے جو ہے نظم نعت، اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ تو ذرا سب سے پہلے تو مرکزی خیال کا طریقہ بھی جان لیں۔ پیج کے درمیان میں لکھا جائے گا نظم کا مرکزی خیال، پھر لائن کے شروع میں نظم کا عنوان، علامت ربط یا رابطہ، اور آگے لکھا جائے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعر کا نام، شاعر ہیں اس کے، علامت رابطہ لگا کے لکھیں گے معشر رسول نگری، پھر مرکزی خیال کی ہیڈنگ دے کے علامت تفصیلیہ لگے گی جو آپ کے سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ جب علامت تفصیلیہ لگتی ہے تو اس کے نیچے سے پھر لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب میں ذرا مرکزی خیال پڑھنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ نعت میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق سنایا، ہدایت کا نور عام کیا، سیدھا راستہ دکھایا، رحمت کا راز کھولا، کفر و شرک کو مٹایا، توحید کا ڈنکا بجایا اور مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔